حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بخاری باب الحیاء من الایمان کو ذکر کرنے کے بعد 17واں باب قائم کرتے ہیں، جس کی 25ویں روایت ہے کتاب کی. باب فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. یہ باب اس بات کے بیان میں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، بس اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرنے لگ جائے اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو تم ان کے راستے کو چھوڑ دیا کرو. امام بخاری اس باب میں ارکان ایمان کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں. بظاہر اوپر سے اس کا کوئی جوڑ محسوس نہیں ہوتا ہے، البتہ فرماتے ہیں کہ اس باب کو یہاں پر اس طور پر قائم کیا جا رہا ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ کو باحیا بنانا چاہے تو اسے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیندار بنانا ہوگا. اس لیے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تو شرم و حیا محسوس نہ کرے، فاصنع ما شئت، تو جو چاہے کر. تو معلوم ہوا کہ حیا کی صفت کو پیدا کرنے کے لیے ارکان ایمان پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا ضروری ہے. اسی مناسبت سے اس باب کو یہاں پر قائم فرماتے ہیں. آیت کریمہ اس کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا، بس اگر وہ توبہ کر لے، اَيْ تَابُوا عَنِ الْكُفْرِ اَيْ رَجَعُوا مِنَ الْكُفْرِ، تاب یتوب توباً کے معنی آتے ہیں رجوع کرنا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر لے اور زکوٰۃ ادا کر دے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو تم انہیں چھوڑ دیا کرو. کیا مطلب اس کا؟ کہ یہ سرزمین اور سرزمین پر جو کچھ ہے، زمین پر جو کچھ ہے، وہ سب کے سب اللہ کا ہے. ما بین السماء والارض وما فیہما، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے. جب یہ سب کچھ اللہ کا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر حکم بھی کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس زمین پر آنے والا ہر عبد مکلف یہ شریعت مطہرہ کا پابند ہونا چاہیے. جو شریعت مطہرہ کا پابند نہیں، وہ گویا کہ اللہ سے بغاوت کرنے والا ہے. اور دنیا کی کسی بھی حکومت میں باغی کی سزا کیا ہوتی ہے؟ قتل، کہ باغی کو قتل کر دیا جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو اس بات کا مکلف کیا گیا کہ وہ حتی المقدور کوشش کر کر دعوت کے ذریعے سے کافروں، مشرکوں، ملحدوں اور بے دینوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے. اگر وہ اللہ کے دین کی طرف بلانے کے باوجود نہ آئے تو اس صورت میں ان کے ساتھ قتال کیا جائے. اگر وہ قتال میں پکڑے جائے، توبہ کر لے اور ارکان دین کو قائم کر دے، تو اب انہیں اس زمین پر جینے کا حق دیا جائے گا. اب وہ سرزمین پر جی سکتے ہیں، زندگی سکون اور اطمینان کے ساتھ گزار سکتے ہیں. لہذا اس آیت کریمہ میں
اسی بات کو بیان کیا گیا کہ اس زمین پر جینے کا حق صرف اسے ہے جو موحد ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والا ہے۔ آگے روایت بیان کرتے ہیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قال حدثنا ابو روح الحرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله۔ اس روایت کے پہلے راوی ہے عبداللہ بن محمد المسندی۔ عبداللہ بن محمد المسندی امام بخاری کے شیخ ہے۔ وقد اشتهر بالمسندی لکثرت جمعه مسانید، مسانید عالیہ اور اسانید عالیہ کو کثرت سے حضرات شیوخ سے سن کر جمع کرنے کے آپ عادی تھے، اسی مناسبت سے آپ کو المسندی کہا جانے لگا، اور اسی کنیت کے ساتھ آپ مشہور ہو گئے۔ ثقہ اور حافظ راوی ہے، 225 میں ان کا سن وفات بیان کیا جاتا ہے۔ قال حدثنا ابو روح الحرمی، وہ بیان کرتے ہیں ابو روح الحرمی سے۔ ابو روح یہ ان کی کنیت ہے، اور الحرمی یہ ان کا نام ہے۔ بعض حضرات نے الحرمی سے حرم کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں حرمی کہنے کی کوشش کی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے۔ ان اسمہ الحرمی، ان کا نام ہی حرمی تھا۔ یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ ان کے سن وفات کے سلسلے میں ائمہ جرح و تعدیل نے سکوت اختیار کیا ہے کہ ان کے سن وفات کا علم نہیں ہو سکا، البتہ ان کی ثقافت میں کوئی کلام نہیں۔ تو ابو روح الحرمی ابن عمارہ، حرمی ابن عمارہ یہ ان کا پورا نام ہے۔ ان کی کنیت اگرچہ ابن ابی حفصہ سے بھی یہ مشہور ہے کہ جب ابن ابی حفصہ بولا جاتا ہے تو یہی مراد ہوتے ہیں۔ قال حدثنا شعبۃ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے شعبۃ بن الحجاج نے بیان کیا، جن کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ عن واقد بن محمد، وہ بیان کرتے ہیں واقد بن محمد سے۔ واقد بن محمد کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ واقد بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کے بیٹے زید، ان کے بیٹے محمد، اور یہ محمد کے بیٹے واقد تھے۔ یہ سب کے سب محدث ہیں۔ عبداللہ بن عمر بھی کثیر الحدیث ہے، ان کے بیٹے زید بھی کثیر الحدیث تھے، اور ان کے بیٹے محمد بھی کثیر الحدیث تھے۔ اور بیان کیا جاتا ہے وَكَانَ لِمُحَمَّدٍ خَمْسَةُ أَوْلَادٍ، خَمْسَةُ وَلَدٍ، ان کے 5 لڑکے تھے، عاصم وابو بکر وعمر وزید وواقد، وکلہم یروون عن ابیہ، سب کے سب اپنے والد سے روایت کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ واقد بھی اسی طریقے سے ان کے بیٹے ابو بکر اور عمر بھی، اور ان کے بیٹے زید بھی، اور ان کے بیٹے عاصم بھی، یہ سب کے سب اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں۔ 5 بیٹے ہیں، 5 نے اپنے والد سے روایت نقل کی ہے۔ خوش قسمت ہے کہ سب کے سب پورا خاندان احادیث مبارکہ کے اس دنیا کے سب سے بہترین مشغلے میں لگا ہوا ہے۔ عن واقد بن محمد، وہ بیان کرتے ہیں واقد بن محمد سے، قال سمعت ابی، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا، یعنی کس سے؟ محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر، یحدث عن ابن عمر، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے
لوگوں کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ لوگ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب لوگ ان کاموں کو اور ان عبادتوں اور ان ارکان کو انجام دینے لگے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، تو انہوں نے اپنا خون اور اپنا مال مجھ سے بچا لیا، مجھ سے محفوظ کر لیا، الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ، ہاں مگر اسلام کے کسی حق یا کسی حد کی صورت میں، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے۔ تو اس پوری روایت میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے قتال کا حکم دیا گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن کریم تو کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور دوسری طرف آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے قتال کا حکم دیا گیا۔ تو بظاہر تعارض محسوس ہو رہا ہے کہ ایک طرف رحمت للعالمین اور دوسری طرف فرماتے ہیں کہ انا نبی الملحمی، کہ میں ملاحم کا نبی ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اسلام نے جس قتال کو مشروع قرار دیا ہے وہ قتال بھی رحمت ہے۔ کیسے رحمت ہے؟ اس طور پر وہ رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قتال کا حکم دیا گیا، اس قتال میں خون بہانا مقصود نہیں، جانوں کا ضیاع مقصود نہیں، لوگوں کو مارنا، ڈرانا اور قتل کرنا یہ مقصود نہیں، بلکہ مقصود یہ کہ انہیں کسی طرح سے اپنے خالق کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ مخلوق کا جو رشتہ اشرف الخلائق ہونے کے باوجود اپنے خالق سے کٹ چکا ہے، اسے جوڑا جائے۔ اسے جوڑنے کی دو ہی شکلیں تھیں، ایک تو یہ کہ انہیں دعوت دی جاتی، اور دوسرا یہ کہ ان سے قتال کیا جاتا۔ اسلام نے دونوں طریقوں کو اختیار کیا۔ اسلام سب سے پہلے حکم دعوت دیتا ہے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ اسلام کے نظام جہاد کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ کہا کہ جس کے ساتھ قتال کے لیے جائیں گے سب سے پہلے یعرض علیہم الاسلام، ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ اسلام پیش کیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا اسلیموا تسلموا، اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہارا جان مال سب کچھ محفوظ رہ جائے گا۔ فَإِذَا أَبَوْا، جب وہ انکار کر دے تو پھر ان سے کہا جائے گا اُعْطُوا الْجِزْيَةَ، کہ کیا ادا کرو؟ جزیہ ادا کرو۔ فَإِنْ أَبَوْا، بس اگر وہ جزیہ دینے سے بھی منع کرے تو پھر تیسرے اسٹیپ میں جا کر ان سے کیا کیا جائے گا؟ قتال کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ قتال کیا جائے گا۔ تو یہ قتال زحمت اس وقت ہوتا جب انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی اور سیدھا ان پر اٹیک کر کر انہیں نیست و نابود کر دیا جاتا، تو اس قتال کو آپ قتال منافی للرحمہ کہہ سکتے تھے۔ لیکن جس قتال میں یہ چیز نہیں ہے اس قتال کو منافی للرحمہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو اب یہ قتال کیا ہوا؟ یہ قتال عین رحمت ہوا۔ آپ کہیں کہ مار رہے ہیں لوگ کو اور کہہ رہے ہیں عین رحمت ہے، اس لیے عین رحمت ہے کہ سامنے والے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کس مقصد سے وہ دنیا میں آیا ہے۔ وہ الست بربکم قالوا بلا کے عہد کو فراموش کر چکا ہے، وہ بھول چکا ہے۔ تو اسے یاد دہانی کروائی گئی کہ بھیا الست بربکم کا جواب دیا تھا کہ نہیں؟
قالوا بلا کہا تھا وہاں پر، اور ابھی یہاں پر آنے کے بعد بلا کے بجائے انکار کر رہے ہو آپ، کیوں نہیں کے بجائے نہیں کر رہے ہو، تو ایسا کیسے چلے گا؟ لہذا اس بنا پر اسے اس کی یاد دہانی کرائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو تسلیم کرو۔ تو پھر ہمارے زمانے کا لبرلزم، آزادی کے نعرے لگانے والا طبقہ، سیکولرزم، ماڈرنزم، جمہوریت اور پتہ نہیں کون سی ایزم اور کون سی ایت، یہ سب کے سب یہ تو آزادی کے خلاف ہے کہ آپ اس کو زبردستی کلمہ پڑھا۔ کس نے بولا زبردستی کلمہ پڑھا رہے؟ اسے آپشن دیا جا رہا ہے، اسے اختیار دیا جا رہا ہے، 3 آپشن دیے جا رہے ہیں۔ کتنے آپشن دیے جا رہے ہیں؟ 3۔ کلمہ پڑھو یا جزیہ دو، اور تیسرے نمبر پر اسے قتال کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو اس سے قتال زبردستی نہیں کیا جا رہا ہے، وہ خود قتال کو اختیار کر رہا ہے، وہ خود قتال کو کیا کر رہا ہے؟ اٹ از ہز چوائس، یہ اس کی اپنی پسند ہے، ہماری پسند نہیں۔ اس نے اس کو اختیار کیا کہ ہاں میں لڑوں گا تو آ جا کے میدان۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ خود اپنی آزادی یہی ہے، عین آزادی ہے، کہ اسے کہا جا رہا ہے کہ ان 3 میں سے آپ کون سا پسند کرو گے حضرت والا، تو حضرت والا نے تیسرا پسند کیا، تو یہ آزادی ہوئی یا آزادی کے خلاف ہوا؟ آزادی ہے۔ اب وہ تم کو تو نہیں سمجھ میں آیا، اس کو ہم کیا کریں؟ جمہوریت کے خلاف کوئی بولے تو آپ اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے، تمہارے خلاف کوئی بولے تم اٹھا کر اس کو سزا دیتے ہو، تمہارے اصول کو توڑے، جب تم مخلوق ہو کر چپدی کے شیربے ہو کر تم جب ایسی سزائیں، سخت سے سخت سزائیں اپنے قانون کے توڑنے پر لوگوں کو دے سکتے ہو، تو وہ خالق و مالک جس نے سب کچھ بنایا اور ساری فیسیلیٹیوں سے اس دنیا کو تمہارے لیے بھر دیا، کیا اس خالق اور مالک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ تمہیں کہے کہ بھائی دیکھو مان لو مجھے، نہیں مانو گے تو مار کھاؤ گے؟ سیدھی سی بات ہے، اسے اختیار ہے۔ لہذا نہ یہ آزادی کے خلاف ہے اور نہ یہ کسی قسم کی زور اور زبردستی، یہ عین رحمت ہے۔ اس کے لیے آپ کو نیوٹرل ہو کر اس کو سوچنا اور سمجھنا پڑے، کسی طرف میلان کر نہیں، اپنا ذہن سیٹ اپ کر نہیں، اپنا ذہن سیٹ اپ کیے بغیر آپ کو سوچنا ہوگا تو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کے کسی بھی قتال کے سسٹم میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ آج کی دنیا کی سب سے ترقی یافتہ دنیا جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس، حقوق انسانی کی پاسدار کہتی ہے، کون سے آپ کے یہاں پر اصول قتال ہے؟ کوئی اصول قتال نہیں۔ آپ کو ایسا لگا کہ صدام حسین نے UN کے قانون کی خلاف ورزی کی، آپ نے اٹھا کر وہاں کے اوپر بمباری برسائی اور لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، کوئی موقع دیا انہیں؟ کوئی موقع نہیں دیا۔ آپ نے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کوئی موقع دیا انہیں؟ کوئی موقع نہیں دیا۔ آپ نے جاپان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کوئی موقع دیا انہیں؟ کوئی موقع نہیں۔ دیر از نو آپشن، آپ کی ڈکشنری میں کوئی آپشن نہیں، پھر بھی آپ ٹھیکیدار حقوق انسانی کے، اور یہاں آپشنوں کی بھرمار، پھر بھی اس کے اوپر اعتراض۔ اس کو کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کو کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ مسلمان مرعوب ہو کے سوچتا ہے ارے اتنا پیارا، اتنا جاندار، اتنا جامع اور انسانیت دوست رحمت للعالمین ایسا دین لے کر آئے جس میں دور دور تک ذرہ برابر بھی انسانیت کے ساتھ ظلم کا شائبہ تک نہیں موجود۔ 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار حلف اور قسم لے کر کہا جا سکتا ہے وما ربک بظلام للعبید۔ قرآن کریم اللہ وما ربک بظلام للعبید، اپنے بندوں کے ساتھ وہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اس نے اتنی خوبصورت کائنات، اتنی حسین و جمیل کائنات کو تمہارے لیے بنایا، اس لیے بنایا کہ وہ تمہیں عذاب دے؟ نہیں۔
تمہارے دل میں رائے کے دانے سے کم بھی ایمان ہوگا تو بھی اٹھا کر تمہیں جنت میں ڈالے گا. اس سے بڑا رحمت والا رب اور کون ہو سکتا ہے؟ لہذا ہمیں مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں. کہا حضور نے انقاتل الناس، صحیح کہا، غلط نہیں کہا. سارے اختیارات دینے کے بعد کہا. اب آپ نے قتال کو پسند کیا تو یہ آپ کے اپنا اختیار تھا، اس سے آپ نے اس کو پسند کیا. لہذا اس بنا پر کوئی حقوق انسانی کے بھی خلاف نہیں اور کسی چیز کے خلاف نہیں. حضور نے صحیح کہا ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام تو اتنا حیرت انگیز مذہب ہے، قسم بخدا کہا جا سکتا ہے کہ رحمت کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا ہے. جب آپ قید ہو کر آئے، کسی کے ساتھ جنگ ہوئی، سامنے والا ہار گیا، مسلمانوں کا مد مقابل، قید ہو کر آئے یا وہ پکڑا گیا، تو آپ کے سامنے ایک آپشن تو یہ تھا کہ آپ سب کو قتل کر دیتے، لیکن اسلام نے کبھی اس کا حکم نہیں دیا. دوسرا آپشن یہ تھا کہ ان سارے کے سارے لوگوں کو آپ جیل میں ڈال دیتے، اسلام نے اس کا بھی حکم نہیں دیا. تیسرا حکم یہ تھا کہ آپ ان سب کو ملک بدر کر دیتے، شہر بدر کر دیتے، وہاں سے نکال دیتے، اسلام نے اس کا بھی حکم نہیں دیا. ہارنے کے بعد بھی اسلام کہتا ہے جزیہ دے کر مسلمانوں کے ساتھ رہو، تاکہ اسلام کی تعلیمات کو پریکٹیکلی دیکھو اپنی آنکھ سے اور اسلام کے قریب آ کر اسلام کو قبول کرو. یعنی ہارنے سے پہلے بھی آپشن، ہارنے کے بعد بھی آپشن. کتنے مواقع دیتا ہے اللہ رب العزت کہ ان مواقع کی کوئی حد نہیں. پھر اس کے بعد کہا جائے حقوق انسانی کا جتنا بڑا پاسدار اسلام ہے اتنا بڑا پاسدار دنیا میں کوئی نہیں. ان کے یہاں پر صرف زبان خرچی ہے، ورنہ ان کے یہاں پر کتوں پر اتنا خرچ کیا جاتا ہے جتنا انسانوں پر نہیں خرچ کیا جاتا. افریقہ میں لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں اور ان کے کتے یہ اربوں خربوں ڈالر کا کھانا کھا جاتے ہیں. تو آپ یہ کون سے حقوق انسانی؟ بھائی کتا تو کیسے بھی گزار کر لیتا نا، لیکن انسان کو تو اس کی اپنی غذا چاہیے، تو اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة، اور نماز قائم کرے. اقامت الصلاۃ کا حکم دیا گیا کہ اسلام کو قبول کیا تو سب سے اہم ترین فریضہ نماز. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد منکر صلاۃ ہوگا وہ کافر ہوگا. اس میں کسی کا اختلاف نہیں. ہاں تاریک صلاۃ میں اختلاف ہے کہ تاریک صلاۃ کا کیا حکم ہے. تو تاریک صلاۃ کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی ان دونوں حضرات کا کہنا یہ ہے کہ تاریک صلاۃ یہ کافر نہیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ تاریک صلاۃ یہ کافر ہے، اسلام سے نکل گیا. امام مالک سے ایک روایت ہماری طرح ہے اور ایک روایت امام احمد بن حنبل کی طرح ہے. البتہ راجح روایت ان کی بھی وہی ہے کہ اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. پھر دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ تاریک صلاۃ کو کیا حد نافذ کی جائے گی. تو تاریک صلاۃ کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یسجن، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، یا تو وہ سچی پکی توبہ کر کر آئندہ نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کر دے، یا پھر وہ جیل میں پڑا پڑا سڑ کر مر جائے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول یہی ہے، اور دوسرا قول اور امام احمد بن حنبل کا قول یہ ہے کہ نماز چھوڑ دے وے اسے قتل کر دیا جائے. تاریک صلاۃ کی حد ان کے یہاں پر قتل ہے. البتہ امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں انه يقتل لانه ارتد، وہ مرتد ہو گیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس کو اس کے ظاہر پر محمول کیا، لہذا مرتد ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کفر آیا، اور جب وہ کفر ہوا مرتد ہو گیا تو اب اسے قتل کر دیا جائے گا ارتداد کی وجہ سے. امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، مرتد تو نہیں ہوا، لیکن چونکہ اہم ترین رکن کو اس نے چھوڑ دیا، لہذا اس بنا پر اسے کیا کر دیا جانا چاہیے، قتل کر دیا جانا چاہیے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں. سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا خون محفوظ ہو جاتا ہے، ہاں مگر تین میں سے کوئی ایک چیز اسے سرزد ہو جاوے. یا تو قصاصاً اسے قتل کیا جاوے، اس نے کسی کو قتل کیا اور اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جاوے، یا وہ شادی شدہ ہے اور زنا کا مرتکب ہوا
تو اسے سنگسار کیا جائے گا، اور تیسرا یہ کہ وہ مرتد ہو جاوے تو اسے قتل کیا جائے گا. اور ان میں سے ان تین کے علاوہ حضور نے کسی اور کو قتل کی سزا نہیں سنائی، لہذا تاریک صلاۃ کو بھی قتل کیا جائے گا نہیں. تو اس لیے ہمارے یہاں پر اس کی سزا یہ ہے کہ اسے جیل خانے میں ڈالا جائے، اسے قتل نہ کیا جائے. اسی طریقے سے اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اس پر نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی اور مسلمان کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ مرتد اور کافر ہے. امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، اتنا زیادہ نہیں، تھوڑا کم، اسے مار دیا جائے، البتہ اس پر نماز پڑھی جائے گی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. لیکن یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے. البتہ متأخرین احناف نے بھی، متأخرین حنابلہ نے بھی احناف کے خیمے میں آ کر پناہ لے لیے کہ بھئی یہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ بھی یہی مانتے ہیں. تو اس لیے اس طرح کے مرجوح اقوال کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. ابھی مولانا سجاد صاحب کے بیان میں سے کسی نے اتنا سا کاٹ کر، ہو سکتا ہے انہیں تفصیل سے بیان کیا ہو، اتنا سا کاٹ کر کسی نے پھیلا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو تحقیق شدہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس پر نہ نماز پڑھی جائے گی، نہ اس کو دفن کیا جائے گا، نہ اسے کفن پہنایا جائے گا، اور نہ ہمارے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے گا. تو اتنا سا لیا اور اس کو کیا کر دیا؟ عام کر دیا. اور ہو سکتا ہے مولانا نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہو، لیکن کسی نے اٹھا کر اتنا ہی کیا کر دیا؟ چلا دیا. تو کبھی بھی یا تو ایسی بات کو بیان نہ کرے، اگر بیان کرے تو تفصیل سے بیان کرے، اور جب کسی کو بھیجے تو پوری بات بھیجے، ادھوری بات نہیں بھیجنی چاہیے، کیونکہ یہ خوارج کے قریب قریب ہو جاتا ہے. خوارج ایسا کہتے تھے، معتزلہ ایسا کہتے تھے کہ کبیرہ کرنے والا اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے. لیکن احناف کے یہاں پر، اہل سنت والجماعت کے یہاں پر کبیرہ کرنے والا یہ ملت اسلام سے خارج ہوتا نہیں ہے. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرے. منکر زکوٰۃ بھی کافر ہے، جیسا کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ قتال کیا. بنو زبیان وغیرہ جو مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو آپ نے ان کے ساتھ قتال کیا. 5 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور تقریباً 12 سے 14 قبائل ایسے تھے مدینہ کے اطراف کے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے کیا کر دیا تھا؟ انکار کر دیا تھا. قبیلے بنو عبس ہے، قبیلے بنو زبیان وغیرہ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو اچھی طرح سے گوشماری کی، اور 1 سال کے اندر میں آپ نے اس فتنے کو دبا دیا تھا. فرماتے ہیں تتحرک 11 لواء من المدینة المنورة لقتال المانعین والمرتدین، کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے اور مانعین زکوٰۃ کے ساتھ قتال کرنے کے لیے آپ نے 11 لشکر تیار کیے تھے. کسی پر حضرت خالد بن ولید، کسی پر حضرت اکرمہ بن ابی جہل، کسی پر عمران بن حسین، یہ بڑے بڑے جو جنرل صحابہ تھے، کسی پر علاء بن الحضرمی، بڑے بڑے ان صحابہ کو جنرل بنا کر آپ نے پورے جزیرۃ العرب میں پھیلا دیا. اور ذوالتاج لقیط بن سمرہ، مسیلمہ ابن حبیب الکذاب، اسود عنسی، سجاح بنت الحارث، طلیحہ بن خویلد الاسدی، ایسے جو بڑے بڑے سرغنہ تھے، ان سب کو چند یا تو یہ بھاگ گئے یا پھر یہ ہمارے ان مجاہدوں کے ہاتھوں مار دیے گئے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ مانعین زکوٰۃ یہ کافر ہے، ان کے ساتھ قتال جائز ہو جاتا ہے. ہاں، وہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں وہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہے. لیکن یہ ایسی عبادت ہے جس عبادت کو وہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے، اور دوسرا کوئی جانتا نہیں، لہذا اس پر کسی قسم کی کوئی حد بھی ہمارے علماء نے بیان کی نہیں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، پھر جب ان چیزوں کو کر گزرے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، تو وہ ہم اپنے خون کو ہم سے محفوظ کر لیں گے. کیا مطلب؟ کہ اب ہم ان سے کوئی تعرض نہیں کریں گے، ان کے جان اور مال یہ سب کے سب کیا ہو جائے گا؟ محفوظ ہو. الا بحق الاسلام، ہم اگر اسلام کے کسی حق کی وجہ سے. کیا مطلب اسلام کے کسی حق کی وجہ سے؟ یعنی مسلمان ہونے کے باوجود اگر وہ قتال کسی کو قتل کر دے تو قصاصاً قتل کیے جائیں گے. اگر وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا ارتکاب کر لے تو رجمن قتل کیے جائیں گے، اور اگر وہ مرتد ہو جاوے تو قتل کیے جائیں گے، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی شکل بنتی نہیں. وحسابهم علی اللہ. اب سوال پیدا ہو کہ کوئی صرف اپنی جان بچانے کے لیے اسلام لا الہ الا اللہ پڑھ دے تو کہا وحسابهم علی اللہ. وہ زبان سے لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہم تو اسے مسلمان کہیں گے. اب اگر وہ اس کے بعد کیا ہے تو اس کے دل کی بات اللہ جانتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک سریے کے موقع پر وہ تھے مکہ مدینہ منورہ سے کچھ ہی دور کے فاصلے پر، تو ایک کافر نے مسلمان پر حملہ کیا اور اس کو زخمی کر دیا. تو حضرت معاذ بن جبل نے اس کا پیچھا کیا. جب حضرت معاذ بن جبل اس کے سر پر بالکل پہنچ گئے اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ اب تو بچنے کی کوئی سبیل ہے نہیں، تو وہ بولتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں بیوقوف بناتا ہے، اور پھر آپ نے کیا کر دیا؟ اس کی گردن اڑا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قضیہ آیا. حضور نے کہا اے معاذ، کل قیامت کے دن وہ کلمہ لے کر آئے گا، تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ ہائے کاش کہ میں اس دن سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا.
بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا چاہے وہ کچھ بھی ہو، زبان سے اس نے بول دیا، ختم ہو گئی بات۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود کہ آپ منافقوں کو جانتے تھے، آپ نے ان کو مارا نہیں، آپ نے ان کو سزائیں نہیں دی۔ کیوں؟ کہ کہیں لوگ ایسا نہ کہنے لگے کہ ان محمدن یقتل اصحابہ، کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو کیا کرتا ہے؟ قتل کر دیا کرتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مصلحتوں کو، لیکن فرماتے ہیں وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اس کے باطن میں کیا ہے اس کا حساب تو اللہ بہرحال کیا کرے گا، اسے لے گا۔